کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے ٹائم پر کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے میں مارکیٹ میں نکلا۔ جب میں سبزی خرید کر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا اور برف کی قیمت لگا رہا ہے 2 روپے کلو۔ ہم اپنے موجودہ حساب سے بتلا رہے ہیں 2 روپے کلو 2 روپے کلو۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھانے گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا۔ اس کا برف کاسٹلی ہونے کی وجہ سے، مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے برف کی قیمت گھٹا دی۔ 1 روپے کلو 1 روپے کلو، سستا ہی بکے لیکن بک تو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں عصر کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والا برف کو 1 روپے کلو سے بھی کم کر دیا، 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو برف بیچنے والے نے 50 پیسے سے بھی اس کی قیمت گھٹا دی اور اس کی قیمت رکھ دی 25 پیسے کلو 25 پیسے کلو۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پہ آ رہا تھا، گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا آواز دے رہا ہے، لوگوں میرا برف فری میں لے جاؤ، گھلنے سے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں، کچھ دعائیں دے دیں، اگر 25 پیسے کلو بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو یہ فری میں لے جاؤ، میرا برف برباد ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے، میرے برف کو گھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا، کھانا نہ کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹنے کے لیے چلا، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا۔ جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لیے جانے لگا، قرآن کی جب میں چند آیتوں کی سورتوں کی تلاوت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی سورت آ گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے۔ آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا۔ جیسے جیسے برف پگھلتا جاتا ہے، گھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ برف گھلتا جا رہا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، اس کی زندگی بھی برف کے مانند کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے۔ 1 مہینے پہلے جن لوگوں نے مجھے سنا، آج جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کا سننا اور میرا یہاں آنا اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ جرجیس تم اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہیں۔ 10 سال پہلے میرا جن لوگوں نے پروگرام سنا اور آج بھی سن رہے ہیں، ہماری اور ان کی زندگی میسج دے رہی ہے کہ جرجیس تم بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہو، جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہیں۔ اور انسان جیسے جیسے 1 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزار رہا ہے نا، وہ حقیقت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے، اتنا ہی وہ اپنے قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اتنا ہی اپنے قبر کے قریب ہو گئے۔ انسان کی منزل وہی ہے۔ 100 بیگھہ زمین آپ کی ہو، 5 ایکڑ زمین کے آپ مالک ہوں، کتنی ہی زمین آپ کی ہو، حقیقت میں یہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ مریں گے اس پر کسی اور کا قبضہ ہوگا۔ ہماری اور آپ کی اوریجنل زمین وہی 2 گج ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنا دعویٰ واپس نہیں، اور وہی 2 گج زمین میں ہمیں اور آپ کو دفن ہونا ہے۔ اس لیے آدمی یہ یاد رکھے کہ وہ 5 ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہے، 100 بیگھہ زمین کا مالک نہیں ہے، ہم حقیقت میں اسی 2 گج زمین کے مالک ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے، جس میں ہمیں جانا ہے، اور ہم اسی کے قریب ہو گئے۔ اور 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم، بیچ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ
کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ دونوں برابر برابر کر دیے جائیں، نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے، تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں۔ مجھے بیچ میں ڈال دیا جائے، نہ جنت ملے نہ جہنم ملے، اگر بیچ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں۔ لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، دو ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ 1 سال 2 سال جو گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا اپنی جہنم کے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر اپنی جہنم کے قریب ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کیا ہو؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ راضی نے کہا ہے کہ میں سمجھ گیا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی، کیونکہ جس طرح برف گھل رہا ہے اسی طریقے سے 1 سال 2 سال زمانہ بھی برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کم کرتے جا رہے ہیں، برف کی مانند ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، برف کی مانند ہماری زندگی پگھل رہی ہے، ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا، اور 6 مہینے وہ جنگل میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ جنگل میں چشمدید لوگوں نے رات میں سکندر بادشاہ کو دیکھا۔ 1-2 لوگوں نے سکندر بادشاہ کو جنگل کے اندر ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس، قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، اور یہ بڑبڑاتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ سکندر بادشاہ اس قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر یہ کہتا جا رہا ہے، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی، اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ یہ بول بول کر اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، وہ قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کو، سڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا جاتا ہے، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّكُمْ تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، لوگو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں وہاں جا کر اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا، تمہیں اپنا مسکن یاد آئے گا، تمہیں اس جگہ آنا ہے، یہ قبریں تمہیں یاد دلائیں گی کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ سکندر بادشاہ کے اس وظیفے سے سیکھو، اس ورد سے سیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے قبر کے قریب۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف ابواب الزہد کے الفاظ ہیں، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فالشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر۔ ترمذی باب الزہد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے، لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، ان 7 چیزوں کا تم انتظار نہ کرو، ان 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا، ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم فقیری کا انتظار کر رہے ہو تب عبادت کرو گے؟ میں نے گجرات کی سرزمین پر پروگرام کیے ہیں، چلیے وہ احمد آباد 2002 سے پہلے جن کے کروڑوں کے شو روم ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے مجھے اپنے شو روم پر بٹھا کر چائے پلائی تھی، ناشتہ کرایا تھا، میں ان شو روم کے مالکوں کو آج بھی جانتا ہوں، لیکن 2002 کے دنگے کے بعد یک طرفہ اس چپیٹ میں دنگائیوں کے اور جو لوگ آئے
اور محلے کے محلے خالی کر دیے گئے، دکانیں جلا دی گئیں، عورتیں بیوہ کر دی گئیں، بچے یتیم کر دیے گئے، ان کے شو روموں میں آگ لگا دی گئی، مکان جلا دیے گئے۔ کچھ مہینے کیمپ میں رہے، خیمے ڈال کر رہے، اور آج ان کا حال یہ ہے۔ پھر کچھ سال دوسروں کے روٹیوں کے ٹکڑوں پر پلے، اور آج ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ یا تو پیاز اور آلو کے ٹھیلے لگا رہے ہیں یا رکشہ چلا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ جو کل تک کروڑوں کے مالک تھے آج وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں اور رکشہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تو کیا تم ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب یہ بھوک مری تمہارے پاس، یہ غریبی تمہارے پاس آ جائے گی جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی، تب عبادت کرو گے اللہ کی۔ دوسری چیز، او غنن مدغیا، غریب ہو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں، اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت دی۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے، موبائل پر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹرک مال بھیج دیجئے، یہاں آنے کے بعد ہم پیسہ دے دیں گے، اور سگریٹ پیتے جا رہے ہیں اور اس کی راکھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک ڈبی میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایسے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے جن سے کہا جائے چلو اذان کا وقت ہو گیا، نماز کی طرف چلیں، چلیے میں آ رہا ہوں، 4 ٹرک مال آ رہا ہے، جب تک یہ آ نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس پیچھا کر رہی ہو پکڑ لو۔ کیا ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو عبادت کر لو۔ کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے؟ تندرست ہو، اذان کی آواز آئی مسجد میں جا سکتے ہو، کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک جا رہے ہو بھیک منگنی گاڑی پر بیٹھ کر، بھیک منگنی گاڑی جانتے نا، جہیز والی گاڑی پر جو لڑکی کے باپ نے دی ہے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کر، اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو، ہر ماری بریکر سے اچھلی گاڑی، گرے، ٹوٹ گئی ٹانگ، ہاسپٹل میں لٹکی ہوئی ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ مولانا جرجی صاحب دیکھنے جا رہے ہیں، صاحب کیا اذان کی آواز آ رہی ہے، اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب تندرستی تھی تب نہیں گئے، اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ صاحب ٹھیک ہے اللہ تمہیں شفا دے۔ اب مولانا صاحب جیسی اٹھ رہے ہیں ویسی پکڑ لیا، کیا ہوا؟ مولانا مسجد میں دعا کرا دینا اللہ تعالیٰ شفا۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، ریڑھ کی ہڈی تک اس کا اثر ہو گیا، بستر پہ پڑے ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے؟ او حرمن مفندا، چوتھی چیز، جوان ہو جوانی میں عبادت کر لو۔ کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو زائل کر دے؟ کبھی ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک وہ بڑھاپا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، وضو خانے پہ بیٹھے ہیں پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالے، 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے، بس سجدے کرتے چلے رہے ہیں، کھڑے ہیں اللہ اکبر پڑھنا، اللہم باعث بینی پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، اب پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی، او حرامن مفندا، کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے، تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی، تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے، اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا، اب تم عبادت کرو گے اللہ کی۔ 4 چیزیں، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، پہلی چیز، امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو، دوسری چیز، دونوں الگ الگ، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو، یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو، اور جوان ہو تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ 4 چیزیں، او موتن مجہزہ، کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے، اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے۔ جرجیت صاحب آج یہاں ہیں، کل کا پروگرام کہیں اور ہے، لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے، جا رہے ہیں، اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے، گئے؟ اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے
اس زبردست بڑے عالم کو دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی، جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ، گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے، جلسے میں تقریر ہوئی ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر، بولے اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا، ہاسپٹل تک لے جایا گیا، ہاسپٹل لے جانے سے پہلے راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ جلسے میں گئے، سوچا تھا کبھی کہ ہم گھر واپس نہیں آ پائیں، او موتن مجہز، اچانک موت، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، غریق رحمت فرمائے، ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کرونا میں کیسے کیسے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے، 40 45 سال کی عمر، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ ابھی ایک اور بیماری نہیں نکلی ہے، یہ ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، اور دیکھتے رہیے گا۔ عالم الغیب تو نہیں ہوں، لیکن اب تک کے حالات بتلا رہے ہیں، یو پی کا جب چناؤ ہوگا، اگر 3 یا 4 چرڑوں میں چناؤ ہوا، 5 چرڑوں میں ہوا، تو 4 چرڑ تک تو ٹھیک چلے گا، لیکن 5ویں چرڑ کا یا 6ٹی چرڑ کا جب چناؤ ہوگا تو اس میں یہ لہر بہت تیزی کے ساتھ آئے گی، اور یہ آئے گی نہیں، لائی جائے گی، اور لانے والے 2 ہی آدمی ہیں، نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھدار ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے گا یہ لہر کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کس ٹائم پہ آئے گی، یہ سب سیٹنگ پہلے سے ہے، کیونکہ یو پی کو دوبارہ حاصل کرنا، کیونکہ بنگال سے تو تماچا پڑا ہے، ٹھوکر لگی ہے، سر ابھی زمین پہ گڑا ہوا ہے، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے یو پی کو کسی طریقے سے جیتنا ہے، کسی بھی طریقے سے۔ اگر یو پی چلا گیا ان کے ہاتھ سے تو دلی جانا طے، اس لیے یو پی کسی طریقے سے یہ جانے نہیں دیں گے، اس کے لیے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری آئے گی۔ چناؤ کے 2-3 چڑھ ہو جانے کے بعد 4تھے یا 5ویں چڑھ میں اس کی بھیانک لہر پھیلے گی، کس کی طرف سے پھیلے گی؟ اور یہ کچھ کتے جو ہڈیاں ڈال دینے کے بعد ان کی چونچیں چلیں گی، میڈیا والے، اور وہ کتے کون ہیں میں نام بھی نہیں لوں گا، اور وہ کتے خود سمجھ جائیں گے کہ کتے کس کو کہا گیا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جن کو آپ گودی میڈیا کہو یا جس کو بھکت میڈیا کہو، جو کہنا چاہو کہو، ہماری نظر میں ہڈیوں کو کھانے والی، سڑی ہوئی ہڈیوں پہ گرنے والی یہ میڈیا، دیکھیے گا اس لہر کو کیسے سنیوجت طریقے سے اور ڈھنگ سے پھیلائے گی، اور اسی میں سب گھڑپڑ، اور سب اسی میں ہوگا گڑبڑ۔ تو موتن مجھز، اچانک موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے عبادت کر لو۔ 5 چیزیں، اب الدجال فشر غائب ينتظر، دجال کے آنے سے پہلے، خروج دجال سے پہلے نیک اعمال کر لو، جب دجال نکل جائے گا، آ جائے گا، تب تم نیک عمل کرو گے، جب تمہاری نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب نیک اعمال کرو گے۔ غائب فتنوں میں، غائب چیزوں میں سب سے بڑا فتنہ اسی خروج دجال کا ہے، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے غائب چیزوں میں، یہ 6ٹی چیز ہے۔ اور 7ویں چیز، اب الساعۃ فساعۃ وادھا امر، کیا قیامت آ جائے گی تب تم نیک اعمال کرو گے؟ قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، قیامت کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں، قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال، وہ قیامت جس کا چرچا ہر جگہ ہے، وہ قیامت جس کو بائبل میں ڈے آف ججمنٹ کے نام سے جانا گیا ہے، وہ قیامت جس کو ہم ہندو دھرم کے شاستر اور ویدوں کے مطابق پرلے اور مہا پرلے کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ پتر پتا کو دیکھے گا، نہ پتا پتر کو دیکھے گا، یہ رگ وید کے اندر، رگ وید بھومکا میں لکھا ہوا ہے، نہ پتر پتا کو دیکھے گا، نہ پتا پتر کو دیکھے گا، بس اتنا۔ اسی کو ہمارے قرآن نے یوں کہہ دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ایک انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ایک انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ایک آدمی ہے
بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا بھاگے گا کہ میری ماں مجھ سے کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ یہ میرا باپ مجھ سے سوال نہ کر لے، اپنی بیوی کو دیکھے گا جس بیوی کے بنا دنیا میں ایک پل نہیں رہ پاتا تھا، اس بیوی کو دیکھے گا تو چھپ جائے گا مجھ سے میری بیوی کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اپنی اولاد جس کے ہلکے سے پیٹ کے درد، ہلکا سا پیٹ کا درد آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، ہلکا سا فیور، ہلکا سا ٹائیفائڈ آپ کو رات کے 2 بجے اور 3 بجے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو اپنی نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ اس بیٹے کا پیار جو آج آپ کو اتنا زیادہ ہے، قیامت کے دن اس بیٹے کو دیکھ کر انسان بھاگے گا یہ میرا بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وید کہتا ہے پتر اپنے پتا کا نہ ہوگا، پتا اپنے پتر کو نہ دیکھے گا۔ میرے بھائیوں یہ ایک ہی چیز ہے، قرآن نے تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، وہ قیامت کہ جس کے بعد جس دن ہمیں اور آپ کو دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ہاں یہ وہی دن ہے جس کو ویدوں نے کہا ہے مرتیو پشچاتم دتیے جنمم بھوتی نے ترتیے نے چترت نے پنچ نے سشٹ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکنکا۔ مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ ہندو دھرم میں 7 جنم ہے نا، کہتے ہیں 7 جنموں تک ہم تمہارے رہیں گے، اس لیے پھیرے لگائے جاتے ہیں عورت کے جب شادی ہوتی ہے پتی کے ساتھ۔ کتنے پھیرے لگتے ہیں؟ 7 پھیروں کا مطلب جانتے ہو؟ 7 جنم تک میں تم ہماری ہو ہم تمہارے۔ 7 جنم ہندو دھرم میں 7 جنم، جبکہ معلوم نہیں ہے کہ اگلا جنم کس کا ہوگا، لیکن 7 جنم ہیں ہندو دھرم میں۔ وید منع کر رہا ہے، وید کہہ رہا ہے ایک دوسرا ہی جنم ہوگا۔ منوسمرتی اور بھاگوت پران وغیرہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، لیکن وید منع کرتا ہے، وید کہتا ہے 7 جنم ہے ہی نہیں، ایک ہی جنم ہے، مرنے کے بعد دوسرا جنم جس کو پنرجنم کہتے ہیں، قبر سے دوبارہ اٹھنا۔ یہ پنرجنم کو ہم بھی مانتے، دوبارہ جیوت ہونا ہم بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن آواگمن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آواگمن چوری کرو گے تو بلی بنو گے، جوا کھیلو گے تو بھینس بنو گے، یہ ہندو دھرم میں آواگمن ہے۔ یہ اچھے کرم کرو گے تو انسان اور برے کرم کرو گے تو کتا بلی چوہا بندر چھچوندر۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو کدو بنو گے، یہ کرو گے تو کٹہل بنو گے۔ اب وہ ساری ہمیں یاد تھوڑی ہیں، لیکن چار تو ایسے گناہ ہمیں یاد ہیں جو منوسمرتی کے بارے میں ادھیائے میں ہیں۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو نہیں، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، اور کسی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ یہ ہندو دھرم میں 4 ہے، تو بہت پوری ایک لسٹ ہے، لیکن ہمیں 4 ہی یاد ہے۔ اور بھی لکھا ہے یہ کرو گے تو چاول کا ہوگا، یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے، یہ کرو گے تو ہری مرچیں بنو گے، یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو پتا گوبھی بنو گے، پورا ہے، دال چاول اور گھی چینی شکر سب لکھا ہے۔ لیکن یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے، تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، الٹا مفہوم نکالو، جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں، یہی تو مطلب ہوا، پہلے انسان تھی، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا، اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، مٹھا نہیں ملے گا، دہی نہیں ملے گا، چھاچھ نہیں ملے گا، پنیر نہیں ملے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو جوا کھیلو، یہی تو نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں، انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا۔ اب
दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से न देखे, सबको माँ बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर हैं तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सजा कमजोर है, क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, चोरी तो अभी भी जारी है। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सजा कमजोर है, ईश्वर की सजा कमजोर है, उससे तो सख्त हमारी जेल वाली सजा है। और एक चीज, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म हो। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपए लिया, ट्रक गुजर गया। ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100 रुपए लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी, और एसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये जरूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। ये 100, 200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आए? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्त, न आठ, सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवां, न दशंका, न 10वां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा, जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या इंसान तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चेदानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ध्यान में रखिए, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है।
دو چیزیں آگے، چار چیزیں پیش کی گئیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں دو چیزیں ایک ساتھ اور دو چیزیں ایک ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے زندگی آپ کی۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، بیکار ہے آپ کی زندگی۔ چلیے بمبئی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاٹا ہاسپٹل، چلیے اسٹیشنوں پر گرمیوں کے دنوں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چلیے گردوارے دلی میں سنڈے کے دن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بڑا لنگر کرتے ہیں سکھ، غریبوں کو ایک طرف سے ایک لائن سے کھانا کھلاتے ہیں۔ چلیے ٹاٹا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل بمبے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے لاکھ 2 لاکھ روپے کی چیک لے کے گھومتے ہیں، پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، کھانا ٹرکوں پہ بھر کے لاتے ہیں اور وہاں کینسر پیشنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بظاہر کتنا اچھا کام ہے، لیکن عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں ان کے ساتھ، اس لیے بیکار ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ نام محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، ہمارے نام بہت اچھے ہیں، پوچھو کون ہو؟ مومن ہیں۔ مرنے کے بعد جلنا پسند کرو گے یا دفن؟ نہیں، دفن ہوں گے۔ سب کچھ اپنا ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہمارے پاس۔ کئی جگہ مثالیں دی، آپ کو دیتا ہوں۔ ایمان اور عمل صالح کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے موبائل اور سم۔ آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو موبائل کس کام کا؟ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں تو سم کس کام کی؟ آپ مولانا بہت مہنگا موبائل ہے میرا، 1 لاکھ روپے کی قیمت ہے، ایپل کا موبائل ہے میرا، 1 لاکھ کا نہیں 5 لاکھ کا لے لو، لیکن اس سے کیا کرو گے؟ ہیلو ہیلو کر کے دیکھو، نہیں، جب تک سم نہیں ڈالو گے۔ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں، بہت بیلنس ہے جرجی صاحب، 20,000 روپے ہیں اس میں، ارے 50,000 ہوں، 1 لاکھ روپیہ بیلنس ہے تمہارے سم میں، لیکن اس سم کو کان میں لگا کے ہیلو ہیلو بولو گے، اس سم کو جب تک موبائل میں نہیں لگاؤ گے سم کام کی نہیں، موبائل میں سم نہیں ڈالو گے تو موبائل کام کا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں سم اور موبائل کی طرح ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے ایمان، اور آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار ہے عمل صالح۔ میں نے اس کی مثالیں دے دیا، دونوں ضروری۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سنیے غور سے، ایمان لو، سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ آپ نے معاہدہ کر لیا لیکن اس معاہدے کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو معاہدہ بیکار۔ مثلا سنیے، میں ایک مزدور ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، جرجی صاحب میری یہ دیوار کھڑی ہونا ہے، کیا آپ اس دیوار کو کھڑا کریں گے؟ کیا مزدوری لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1,000 روپیہ ڈیلی، صبح 9 بجے آؤں گا، 5 بجے میں چلا جاؤں گا، 9 سے 5 تک ڈیوٹی، 5 دن میں آپ کی دیوار میں پوری کھڑی کر دوں گا۔ آپ نے کہا ڈن، 1,000 روپے ڈیلی دیں گے ہم، 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، چوتھے دن بھی نہیں گیا، 5ویں دن بھی نہیں گیا۔ جب 5 دن پورے ہو گئے، 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس، صاحب مزدوری دیجئے، آج 6ٹھا دن ہے۔ مالک کیا کہے گا؟ ابھی کس بات کی مزدوری لینے آیا ہے؟ صاحب اس معاہدے کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوا تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 دن آپ کام کریں گے، 5 دن میں ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے، ہوا تھا نا؟ ہاں، تو معاہدہ تو ہوا تھا نا، اقرار تو میں نے کیا تھا نا کہ ہاں میں کام کروں گا، جی، تو لائیے نا 5,000 روپے۔ کہے گا بے پاگل ہے کیا؟ اقرار کیا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ ارے میں نہیں آیا اس سے کیا مطلب؟ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا نا کہ نہیں آؤں گا، میں اقرار کر رہا تھا کہ میں آؤں گا، کیا تھا آؤں گا، اور معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان طے ہو چکا تھا۔ آپ دیجئے مجھے 5,000 روپیہ، آپ دے دیں گے مجھے؟ نہیں، آپ الٹا ڈانٹیں گے اور کہیں گے کمینے جب تجھے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتا۔
5 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, दूसरे को मैं काम पे लगा लेता, क्यों नहीं आया? मेरा नुकसान और हुआ। मेरे भाइयों, पता चला कि सिर्फ मुआहिदा काफी नहीं है, मुआहिदे के ऊपर जो आपने इकरार किया है वो इकरार भी काफी नहीं है, बल्कि मुआहिदे के मुताबिक आपको काम करना था। आपको 9 बजे जाना था और 5 बजे तक उसकी दीवार को खड़ा करना था। आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इस बात की मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान एक मुआहिदा है, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और उस मुआहिदे का इकरार और उसका अमली नतीजा अमले स्वाले है। आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आपने इस बात का भी इकरार कर लिया कि इस मुआहिदे के बाद अब हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है। आपने इस मुआहिदे के साथ साथ ये इकरार भी कर लिया, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, आपने ज़कात भी नहीं दी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर क्या आप जन्नत मांग सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, क्योंकि मैंने ईमान कबूल किया था, मैंने मुआहिदा किया था, मैंने इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह क्या कहेगा? मेरे बंदे, ये मुआहिदा था, तूने कबूल किया था, लेकिन इस मुआहिदे की जो शर्त थी 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, नेक काम, वो तुमने नहीं किए। अल्लाह, नहीं किए तो क्या हुआ? इकरार तो किया था, इकरार तो किया था, नमाज पढ़ना चाहिए, मानता तो था, रोजा रखना चाहिए, मानता तो था, किया नहीं तो क्या हुआ? लेकिन इकरार तो था, तस्लीम तो करता था, इसलिए मुझे तू जन्नत दे। क्या अल्लाह जन्नत दे देगा? नहीं। ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वाले ये उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। जब तक हम अमले स्वाले नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मुआहिदा पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ उस मजदूर की तरह मत बनिए जो अपने मालिक से इकरार करता है कि हम कल 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक हम काम करेंगे, और नहीं आए और शाम को मजदूरी लेने पहुंच गए, और ये कहो कि हाँ वादा तो था, इकरार तो किया था। सिर्फ इकरार की वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल सकती है, सिर्फ ईमान कबूल कर लेने की वजह से, सिर्फ मुआहिदा एक्सेप्ट कर लेने की वजह से और मुआहिदे पर मुआहिदे का इकरार कर लेने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिलेगी। जब तक कि हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी न करें तो हमें 1000 रुपया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक हम इस ईमान के जो मुतालबे हैं जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत नहीं देगा। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए और ईमान के साथ साथ अमले स्वाले की पाबंदी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी ईमान के साथ और अमले स्वाले के साथ भरी पड़ी है। हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तलहा अंसारी बुढ़ापे में लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है, अपने बेटों से कहते हैं, बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा, अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया, बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं, अरे मेरे प्यारे बेटो, मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने,
بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار، بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار، باپ کا اصرار ہی غالب آ گیا اور بیٹوں نے گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی، لو تمہیں لڑنا ہے تو جاؤ جب تم نہیں مان رہے ہو۔ ابو طلحہ انصاری جنگی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں اور دریا کا سفر کر رہے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، شپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، وہ میدان جنگ تک نہیں جا پائے اور بیچوں بیچ سمندر میں جب ان کا جہاز پہنچتا ہے، ان کی شپ پہنچتی ہے، وہیں پر ان کو بخار آ جاتا ہے اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہیں انتقال کر جاتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری کو بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا جاتا ہے، ان کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی سمندر کے حوالے ان کو کر دیا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں، قرآن کی آیت جیسی ان کے سامنے آئی اور ایمان ان کے اندر جاگ گیا۔ جب ایمان ان کے اندر جاگا تو عمل صالح کے لیے وہ تڑپ اٹھے، یہ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو الدحداء انصاری کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ حضرت ابو الدحداء انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں اللہ کو قرض حسنہ دے؟ حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بدلے میں جنت ملے گی۔ حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں کہ میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیے، گولڈن حدیقہ، اپنے دونوں باغ اللہ کو قرض دے دیا، جائیے اے اللہ کے رسول دونوں باغ میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کو قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں نہیں، ایک دے دو اور ایک سے اپنے بیوی بچوں کا گزر بسر چلاؤ۔ دونوں دے دو گے تو پھر بھیک مانگو گے، تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک باغ کو قبول کر لیا اور ایک چھوڑ دیا۔ حضرت ابو الدحداء اس باغ کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے دیا تھا، وہاں ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، جلدی سے ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی اس باغ کا ایک بھی کھجور مت کھاؤ۔ بیوی نے کہا کیوں؟ کہا یہ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ بیوی نے کہا اس میں فائدہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا۔ بیوی چیخ پڑی میرے شوہر اگر ایک باغ دے کر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، آپ بہت سستے میں نبٹ گئے۔ اے میرے پیارے شوہر جائیے، اب اپنے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لی اور اسی باغ میں ڈال دیا، اپنی بیوی کے دامن میں جو کھجور تھے ان کو بھی چھین کر اسی باغ میں ڈال دیا اور فرمایا اے اللہ اس باغ تک پہنچنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، جو بچے میرے کھجور کھا چکے ان کو تو ان کے پیٹ سے میں نہیں نکال سکتا، لیکن جو کھجور میرے بچوں کے منہ میں تھا اے اللہ میں نے ان کھجوروں کو بھی نکال کر تیرے باغ میں ڈال دیا۔ اے اللہ میں نے اپنا کام پورا کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ میں نے یہ باغ قرض حسنہ دے دیا، تو بدلے میں مجھے جنت دے دے۔ میرے بھائیوں ایمان جب کسی کے اندر جاگتا ہے تو پھر ایمان کے بعد یہ طاقت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بتائیے آپ کے اندر ایمان ہے تو اس کے عملی مظاہرے کیا ہے؟ کیا ایمان ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، مجھے سنسار کر دو، پتھروں سے بار بار کر اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار ڈالو کیونکہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا ہے۔ اس عورت کو جب لے جایا جانے لگا تو گر گئی، کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ علم نبی اکرم کو ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، اس لیے کہ جب تک تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کی جان نہیں لی جا سکتی ہے، غلطی تیری ہے لیکن سزا اس بچے کو کیوں ملے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اتنی بڑی انسانیت یہ اسلام سکھا سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی، لیجئے اس بچے کے وہ رونے لگا،
ماں کہنے لگی اللہ کے نبی میری آخری خواہش پوری کر دیجئے، اس بچے کا دودھ مجھے اپنی پستانوں کا دودھ اس بچے کو پلا لینے دیجئے، اور یہی میری آخری خواہش ہوگی۔ دے دیا اس بچے کو، گلے جاؤ یہ بچہ۔ اس نے دودھ پلایا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر دودھ لگائے اور اس بچے کو ابھی اس ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو فرمائے گا عورت ادھر آؤ، اس بچے کو لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں موجود ہے، ابھی میں تمہیں نہیں مار سکتا، تمہیں پتھروں سے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں ہے، میں بے رحم نہیں ہوں، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، جاؤ اپنے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤ، اس کو اپنی پستان کا دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا۔ پھر وہ روٹی کھانے لگا، تب لے کر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتون اب تیرے پاس تیرے لیے میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا، اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی رحم و کرم کی وہ کر دی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ وہ بچہ ایک کسی صحابی کو دیا اور اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا اور پتھروں سے اس کو مار مار کے ختم کر دیا۔ وقت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس عورت کے اندر ایمان تھا، جاگ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہی تھی، میرا شوہر 2-3 سال سے نہیں ہے گھر پہ، اور وہاں جنگل میں ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، ہم لوگوں کی آنکھیں چار ہو گئیں، چونکہ جوانی کی دہلیز پہ میں قدم رکھے ہوئے تھی، اس لیے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی، اور پہاڑ کے دامن میں ہم سے زنا کا صدور ہو گیا۔ لیکن زنا ہونے کے بعد فوراً پچھتاتی اور کہتی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری کتنی رسوائی ہوگی، میری کتنی بدنامی ہوگی، وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلامی سزا پانے کے لیے تیار کر لیتی ہے، اس دنیا میں پتھروں سے پٹ پٹ کر اور مار کھا کر مر جانا یہ اس سزا سے بہتر ہے جو جہنم میں مرنے کے بعد ملے گی۔ یہ ایمان تھا جو جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں سزا پانے کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ایمان کی یہ طاقت ہمارے اندر ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک پولیس والا آپ کے گاؤں کا، آپ کے تھانے کا آپ کے گاؤں میں آ جائے، نہ اس کے پاس لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا، نہ بندوق، اور ابھی وہ کہے کہ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بہت جوا کھیلا جا رہا ہے، ابھی سب کو ڈانٹے، سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے اس کی بات، کوئی بولے گا نہیں اس کے سامنے۔ وہ اکیلا پولیس والا، اکیلا تھانے دار پورے گاؤں کو ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، سب پر حاوی ہوگا، اور سب لوگ بھیگی بلی بنے کے سنتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ تھانے دار اکیلے سب کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ اور آپ لوگ اس سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے؟ سارے لوگ مل کر اس کو نہیں مارتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پولیس والا آیا اکیلے ضرور ہے، لیکن اکیلے وہ ہے نہیں، اس کے پاس طاقت ہے سرکار کی، اس کے پاس طاقت ہے گورنمنٹ کی، وہ اکیلے نہیں بول رہا ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے۔ اگر میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا تو پورا علاقہ پولیس چھاونی میں بدل جائے گا، اور اس پولیس والے کو یہ ہمت جو پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کیونکہ پولیس والا یہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہوں، ہم اکیلے ہوں، لیکن جب ایمان کی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے لوگ مارتے چلے جائیں لیکن ہم نہیں ڈریں گے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر۔ سمیہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، بلال کے حالات پہ نظر ڈالیے، خبیب کے حالات پہ نظر ڈالیے، خباب کے حالات پہ نظر ڈالیے، ان صحابہ اکرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیے جن کو باندھ کے مارا گیا، جن کو جنگلوں میں مارا گیا، جن کو گرم ریت میں لٹایا گیا، جن کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا،
لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں ہیں. یہی ان کی زبان سے نکلتا رہا, اللہ احد اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حریف فرعون کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے. جب فرعون بے بس ہو گیا تو اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا, موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک میدان میں آ جاؤ, ہم بھی ایک ساتھیوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں, آؤ آمنا سامنا کر لیتے ہیں, حق اور باطل کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے, آؤ سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی میدان میں جمع ہو. ایسے ہی میدان میں جمع فرعون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ. مقابلہ شروع ہوتا ہے. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا ہے جادوگروں, موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کے سامنے, موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تمہیں حاوی ہونا ہے, بتاؤ ہم ہار تو نہیں جائیں گے. جادوگروں نے کیا کہا, کیسے ہار سکتے ہیں صاحب, ہم لوگ ماہر ہیں. ٹھیک ہے آج موسیٰ کو شکست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ہوگی. جادوگروں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کو بھروسہ دلایا ہوگی, لیکن لالچی تھے. قرآن کی زبان سے سنیے فرعون کے جادوگروں نے سب سے پہلا سوال کیا کیا, پڑھیے قرآن. اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. میرے سردار میرے بادشاہ فرعون, ہم اپنا جادو دکھائیں گے, موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی, ہم جیت جائیں گے. اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا, آپ ہمیں انعام کیا دیں گے. آؤ سنو اور دیکھو ایمان کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے. اور ہم آج مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں, مسلمانوں سے. اپنے جو چند لوگ یہاں رہ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر, اپنے ایمان کو جگاؤ. یہ واقعہ تو سنی لو, کم سے کم اس سے اپنا امتحان لے لو کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے پکے مومن ہیں. اس واقعے کو سن لیجیے. پہلا سوال, ہمارا انعام کیا ہوگا. اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر, موسیٰ کی قوم پر, تو ہمارا انعام کیا ہوگا. پتا چلا کہ فرعون کے جادوگروں کو انعام کی فکر تھی. فرعون نے کیا جواب دیا, نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. تم کو ہم اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے, ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, اس وقت تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. اگر موسیٰ ہار گیا اور موسیٰ کی قوم ہار گئی اور منہ کی کھا گئی تو تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. جہاں ہم بیٹھیں گے میرے پاس تم بیٹھو گے, یعنی میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے. میرے منترالے, میری منسٹری تمہیں ملے گی, جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے, ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ہم تم کو اپنے قرابت داروں میں, قریب قربت, ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے. جادوگر خوش ہو گئے. اب ظاہر بات ہے آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے مودی جی, مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں, طاہر عباس نقوی, شاہ نواز حسین اور بہت سے لوگ جو آج قریب ہیں. اب سوچئے ان کی 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم مودی جی کے مقرب ہو جاؤ گے. تو مودی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے, بہت زیادہ سہولتیں تمہارے لیے. تو فرعون جب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر موسیٰ ہار گیا, موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے, تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا. چلا جادوگروں نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکی. دیکھیے جیسی جادوگروں نے رسیاں نکال کر پھینکی, وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, رینگنے لگے, سانپ بن کر رینگنے لگے. حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں, لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی. موسیٰ کو لگا یہ سانپ ہے, موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ سانپ ہے. موسیٰ ڈرنے بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ, اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, موسیٰ ڈرنے لگے. حکم ہوتا ہے ان القی عصاک, ان القی عصاک, آئے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے, جو لاٹھی ہے, تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو. آئے موسیٰ, ہم جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں, لاٹھی ہے, اس کو زمین پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا. اور سنو, جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ ایک اژدہا بن گیا. وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا, اور جو سانپ تھے
منہ کھولا اور سارے سانپوں کو اپنے اندر سما لیا. اندر کو سانس لی, وہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی وہ سب اژدہے کے منہ میں آ گئی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, جیسے ہی موسیٰ نے ڈنڈا مارا اژدہا بنا, اور اژدہا بن گیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا. یہاں سے دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے. یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا, آگے کے جملے بھی سنے ہوں گے, لیکن یہاں دیکھیے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, تو وہ سمجھ گئے جادوگر نہیں, ہم نے جو دکھایا وہ طلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دے کر موسیٰ کو کہ جادو کو ختم کر دیتے, لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں, وہ تو حق ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے. اس لیے کیا کیا فرعون کے لشکر میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے, لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. جب اژدہے کو, لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیخ پڑے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے, ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, بتاؤ ہمیں کیا انعام دو گے, بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی, بتاؤ ہمیں کیا دو گے تم اپنے خزانے سے. اور فرعون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, ہمارے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے, تو ایمان لے آئے. اور ایمان بھی لائے تو کیا, آمنا برب العالمین. جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے, تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا, اس لیے فوراً جادوگروں نے کہا کہ نہیں, آمنا برب العالمین, رب العالمین پر ایمان لائے, فرعون تجھ پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے, یعنی تیرے اوپر نہیں, موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے, یعنی اس رب پر ایمان لائے. سوچو فرعون پر کیا گزری ہوگی. فرعون کے ہی سامنے فرعون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے, لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوا. معلوم ہے کہ فرعون سامنے ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ فرعون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے. فرعون نے کیا کہا, اچھا پلٹ گئے, ادھر چلے گئے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, ہماری اجازت بھی نہیں لی. کہا اب اجازت کی کیا ضرورت, واضح نشانی دیکھ لی, اب اجازت کی کیا ضرورت ہے, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. فرعون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, تیری اجازت کیوں لیں. سنیے سنیے جملہ, فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی, اور دھمکی کیا دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. ہٹ جاؤ, جلدی سے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان ہٹا لو, میرے اوپر لے آؤ, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ابھی سب کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا. من خلاف, مخالف سمتوں سے. اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. جلدی سے اپنا ایمان ہٹا لو موسیٰ اور ہارون کی طرف سے, ہمیں اپنا رب مان لو, نہ تو کیا ہوگا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اب اس سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے. دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. ہٹاؤ ایمان. اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی لَأُقَطِّعَنَّكَ أُقَطِّعَنَّ, یہاں سے کاٹ دیا خبر ختم, یہاں سے کاٹ دیا نہیں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور قطع یقطع تقطیع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یعنی اس نے کہا فرعون نے, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم, ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, بوٹی بوٹی کر دیں گے, کئی جگہ سے کاٹیں گے, جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں قیمہ قیمہ کر دینا. ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں. نہیں, ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے.
تم سب کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے، جان سے مار دیں گے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ لیکن ایمان جب آ گیا، آمنا برب العالمین کہہ دیا، رب موسیٰ و ہارون کہہ دیا، تو اتنی بڑی دھمکی کے باوجود ڈرے نہیں۔ یہ جادوگر کیا کہنے لگے؟ جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، لن نُصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آئے فرعون، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد اب ہم تجھ پر پھر لوٹ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رہی تیری دھمکی جو تو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹنا چاہتا ہے اور سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہو کر، جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا، میرے ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، زبان کاٹ، گردن کاٹ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو کر، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے، آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے۔ دنیا میں سزا دے سکتا ہے، آخرت کا تو میرا مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، لیکن جب موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اژدہا بن گیا، اللہ کی طرف سے اس نشانی کو دیکھا، نشانی کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر سے ڈر نہیں رہے ہیں، اب ان کو انعام کا بھی لالچ نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی، اور جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک ہمارے ایمان کی طاقت ہے، جاؤ دیکھ لو، چند لوگوں کو لوگ ایک آدمی کو مجبور سمجھ کر پکڑ کے اور لاٹھیوں پہ لاٹھیوں، ڈنڈے پہ ڈنڈے مارتے ہیں اور جے شری رام کے زبردستی نعرے لگواتے ہیں، اور مجبوری میں بیچارہ لگاتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید یہ نعرہ لگانے سے ہماری جان بچ جائے۔ لیکن پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی تو اس وقت ہم یہی کہتے، جیسی کوئی ڈنڈا مارے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ جتنا کہیں جے شری رام، ہماری زبان سے نکلے اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ سمیہ کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا، طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ابو جہل نے نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا، لیکن اس کے باوجود کہتی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ میرے دین کو ثابت قدم رکھنا، اللہ میرے دین کو بچا لینا، اللہ یہ ابو جہل یہ سزا دے کر مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے، اللہ مجھے میرے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا۔ ابو جہل دو اونٹوں کو منگاتا ہے، ایک اونٹ پورب کی طرف اور ایک اونٹ پشچم کی طرف چہرہ کر دیتا ہے، اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے سمیہ ابھی یہ دونوں اونٹ دونوں سمتوں میں بھاگیں گے اور تو بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، بتا اب تو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ ہنستی ہے، اس پوزیشن میں ہنستی ہے، پیر بندے ہیں ہنس رہی ہے، کوڑا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لیکن ہنستی ہے، کہتی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر لا کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم اپنے آپ کو لائیں اور دیکھیں کہ سمیہ کے اندر یہ کون سی طاقت تھی۔ ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، اور قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، سزا دے رہے ہیں۔ سمیہ اکیلی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا بیٹا عمار یا اس کا شوہر یاسر اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، پوری فوج ایک طرف، لیکن سمیہ اس موقع پر بھی چیخ رہی ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سمیہ کے اندر طاقت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ یہ وہی ایمان کی طاقت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کو ٹنکے کی چوٹ پر کہتے رہو، حق بات کا اعلان کرتے رہو، حق بات کہنے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، حق بات کہو، اور حق کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانی آئیں تو اس پر صبر بھی کرو۔ حق وہی کہے جو پریشانیاں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا، اور جس کے کو جیل میں جانے سے ڈر لگتا ہو، جس کو اور بھی خطرات ہوں کہ ہم ایسا بولیں گے یا ایسا کہہ دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا، آج کل بڑی خراب حکومت ہے، یہ ہے وہ، اس طریقے کا سوچ کے اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے تو یاد رکھنا، اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو حق بات بولیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے، جنہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ جس بادشاہ نے غریب آدمی کی بیوی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے اور اس کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے، یہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، بادشاہ کے سامنے کہا ہے۔ بادشاہ نے کوڑے پروائے، ہاتھ شل ہو گئے، اٹھتے نہیں تھے، پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دیں، ہاتھوں میں ہکڑیاں ڈال دیں، اونٹ کے اوپر الٹا لٹا دیا، پورے مدینے میں چکر لگایا گیا اور بتایا گیا کہہ دو یہ بادشاہ کا کہنا نہیں مانا تو امام مالک کو یہ سزا، اور امام مالک کہہ رہا ہے یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی سزا نہیں، محمد الرسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا مجھے ملی ہے، کیونکہ بادشاہ نے غریب، بے بس اور لاچار آدمی کی بیوی پر ظلم کر کے اس کے شوہر کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوا دی اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، لہذا زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، اس اونٹ پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں، پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیڑیاں پڑی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں، اونٹ پر الٹے منہ لٹکا دیا ہے، اس حال میں بھی میں یہی کہوں گا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ زنا کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے حق بولنا۔ اس پوزیشن میں بھی حق بات کہتے رہے اور ڈنکے کی چوٹ کہتے رہے۔ اس زمانے کے بادشاہ سے نہیں ڈرے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، گوارا کر لیا، لیکن بادشاہ کے خلاف بولتے رہے، حق بات بولتے رہے، اور جو مار پڑ رہی اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ حق بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا ہے، اس لیے اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کہتے رہو، پریشانیاں آئیں صبر رہو۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے 1.5 گھنٹے کی اسپیچ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیٹ ہو گئے، اس میں ہمارا بھی قصور نہیں تھا، آپ کا بھی قصور نہیں ہے، کیا کریں، جو تقدیر میں ہوتا وہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں پہنچ گیا، اور مجھے ٹائم ویسے بھی 11-12 بجے کے بعد ہی ملا ہے، تو میرے بھائیوں میں آ گیا، پہنچ گیا۔ ابراہیم صاحب کی محنت بھی رنگ لائی، اللہ تعالیٰ دوست انشاءاللہ تعلقات رہیں گے، زندگی رہی تو پھر کبھی اس کمی کو پھر پورا کیا جائے گا، اور وقت سے پہلے حاضری دینے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا فرما دے، ایمان اور عمل صالح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حق بات کہنے کی اور حق پر پریشانی آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔